اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والاحوال حبب حالنا الى احسن الحال. اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهل بجاه محمد وآل المعصومين. اپنی اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. جتنے حاضرین میں بیمار ہیں یا جس مومن مومنات نے مجھے التماس سے دعا کے رکھا ہے بیمار ہیں دل سے حجابی کے لیے بھی دفعہ بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بعد محمد خشنودی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي فإن تمسكتم بهما لم تزلوا بعدي حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرمائے. پروردگار ہمیں جو نعمت تو نے عطا کی ہے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، پروردگار ہمیں اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا بنا دے جیسے محمد وآل محمد ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اے پروردگار ہمیں تو نے بہترین ہادی عطا فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما. ہمارے وقت کے امام امام حجت امام القائم امام الزمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. یقیناً اگر یہ تمام تر نعمتیں یہ برکتیں یہ رحمتیں اگر باقی ہیں تو باوجہ امام الزمانہ علیہ السلام باقی. اگر امام زمانہ ہوں تو نہ یہ دن ہو نہ رات ہو نہ چرند ہو نہ پرند ہو نہ ہوا نہ پانی نہ ستارے نہ سیارے کچھ بھی نہ ہو دنیا تباہ ہو جائے. ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب زمین حجت خدا سے خالی ہو رہی تھی اور وہ کیفیت جو قیامت سے کیفیت تھی وہ طاری ہونا شروع ہو گئی. دنیا نے دیکھا
کون سا وقت تھا؟ یہ وہ وقت تھا کہ وقت کا امام حسین شہید کر دیے گئے تھے، اور نائب امام سجاد علیہ السلام کے اوپر غشی طاری تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب غشی طاری ہوتی ہے تو وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس دنیا میں نہیں ہوتا۔ کیا سبب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کے اوپر یہ حالت طاری کی؟ زمین ایسے تھی کہ ابھی حجت خدا سے خالی ہو رہی تھی، سیاہ اندھیریاں چلی، زلزلے آئے، اور ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ ہر طرف سے آثار قیامت نمودار ہو ہی رہے تھے کہ جناب زینب کبریٰ عالیہ نے امام وقت مولا سجاد سے کہا، سجاد بیٹا اٹھو نہیں تو قیامت آ جائے۔ اگر قیامت نہیں آ رہی تو امام زمانہ کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ ہمارے پاس بہت سے ثبوت ہیں، بہت سے دلائل ہیں، ہم ثابت کر سکتے ہیں ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے۔ ہاں، اور ہم اس امام کو امام ہی نہیں مانتے جو ہم اپنے شیعوں سے غافل ہو، اپنے چاہنے والوں سے غافل ہو۔ مولا کا فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہمارا قائم ظہور نہ کر لے۔ فرماتے ہیں چاہے ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ وعدہ وفا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو ایسے امن کا گہوارہ بنا دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کل آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ دین جو ہے وہ قبول کر لینے سے نہیں آتا جب تک ہم پڑھیں گے نہیں، جب تک علم نہیں آئے گا تب تک ہم عمل نہیں کر سکیں گے، جب تک ہم آئمہ علیہ السلام کو نہیں جانیں گے ہم جتنا دعوی محبت کرتے رہے وہ باتیں ہیں، ہم محبت نہیں کر سکتے۔ جی بچہ تبھی شوقین ہوتا ہے کسی چیز کا جب اسے دی جاتی ہے، اسے اچھی لگتی ہے، اور بار بار اس کو دی جائے تو اور زیادہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے وہ چیز لینے سے۔ تو جب تک ہم اس طرف نہیں پڑھیں گے تو نہ ہم ان کو جان سکیں گے اور نہ پھر ہم اللہ کو جان سکیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نمائندوں کو خلق کرنے کے پیچھے جو راز رکھا تھا تاکہ اس کی معرفت ہو جائے۔ اس نے اتنی بہترین ہستیاں، اتنے بہترین ہادی ہمیں بھیجے تاکہ ہم اس کو، وہ ہمیں آ کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کروائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانے، مانے اور اتنا پیار کریں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں۔ جی اور پھر وہ کہتا ہے کون لگ تم میرا بن جا پھر میں تیرا بن جاؤں گا۔ ہاں پھر وہ کہتا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں ویسے تو کرتا جا، پھر جیسے تو کہے گا میں ویسے کرتا جاؤں۔ لیکن ہم کیا جانے وہ کون ہے؟ جی یقین سے بتائیے کون کون اللہ کو مانتا ہے؟ جی وہ اللہ جو شرک سے زیادہ قریب ہے، ہم نے کب اس کو اتنا قریب جانا؟ اگر ہم نے اس کو جانا مانا ہوتا تو پھر ہم ساری رات سجدے سے سر نہ اٹھاتے۔ ہاں ہم سارا دن جو ہے وہ کوئی ایسا عمل نہ کرتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے بھی شرم محسوس کر رہے ہوتے۔ وہ مرحلہ کتنا طولانی ہے، دور ہے۔ ہم نے نہ اللہ کو مانا نہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کہا ان کو مانا۔ حالت ہماری یہ ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ جی ہم اپنے امام کو مانتے ہوں گے، امام زمانہ ہے کہیں ہے، ہوتے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا پرواہ۔ کبھی سوچا کہ ہمارا ایک عمل حسنین امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے؟ روایات مختلف ہیں کہ روزانہ جاتا ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں ہر شب جمعہ پیش ہوتا ہے۔
اب چاہے روزانہ جائے، چاہے شب جمعہ جائے، کس منہ سے امام کے سامنے جائیں گے؟ ہمارا کوئی ایسا عمل جو ہم نے کیا ہو جس سے امام راضی ہو، خود ہی حساب لگا لیجئے۔ روزانہ خدا توفیق دیتا ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، روزانہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے۔ ہاں، ایک دفعہ اللہ ہمارے جسم کو سلا کے روح کو بھی سلا دیتا ہے، نہیں مردہ ہو کے صبح سے پھر زندگی دیتا ہے، پھر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہی کام۔ جی ہم کتنا اللہ کو مانتے، جب اللہ کو ہم نہیں مانتے ہیں تو امام زمانہ جو سامنے بندہ ہو اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جی سامنے اس کا انکار کر دیا جاتا ہے، چل جائے گائے۔ امام حسین علیہ السلام سامنے نہ تھے، ہاں وہ جو 10,000 سے 9 لاکھ کا لشکر تھا امام حسین کو نہیں دیکھ رہا تھا، امام وقت نہ تھے، حجت خدا نہ تھے، نماز رسول نہ تھے۔ ہاں رسول اللہ کی حدیثیں ان کے کانوں میں ہم تک پہنچی تو وہ تو قریب کا زمانہ ہے کہ خود امام موجود ہیں، کیا ان کے کانوں میں نہیں تھے؟ کوئی کوفہ نیا شہر تھا یا ادھر ادھر مکہ مدینہ یا شام کوئی نئے علاقے تھے، یا امام حسین علیہ السلام بہت ہی چھوٹے بچے تھے کہ کوئی نہ جانتا ہو؟ واحد شخصیت تھی اصحاب کہف میں سے جو اس وقت پورے عرض پہ موجود تھی۔ امام نے ان کو بار بار پکار کی کہ یاد بھی دلوایا تھا، لیکن سامنے تھے، نہیں مان رہے تھے۔ جی دیکھیں ہماری کیا کیفیت ہے، ہم لوگ بجائے کہ ہر عمل اس لیے کرتے کہ خدا راضی ہو جائے، دیکھیں مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ آئی اللہ کو منوانے کے لیے اور اللہ کی منوانے کے لیے آئے، کیونکہ آپ کے اور میرے خواہش کا نام دین نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کی منوانے کے لیے آئے۔ شیطان جس کو میں نے آپ کو بتایا تھا تاج ملائکہ تھا، اتنی عبادت کرتا تھا، کتنے ہزار سال اس نے عبادت کی تھی، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ جتنی تو نے عبادت کروانی ہے کروا لے، آج سجدہ رکھوں گا تاکہ قیامت جو ہے سجدہ سر سے نہیں اٹھاؤں گا، اپنا سجدہ کروا لے۔ اللہ نے کہا مجھے نہیں، تیرے سجدے کی محتاجی نہیں ہے، لیکن مجھے اگر کسی چیز کو منوانا ہے تو وہ میرا حکم ہے، اگر تو میرا حکم نہیں مانے گا تو تم لعین ہے، مردود نکل جائے۔ ہم شیطان مردود ہوا، ذلیل ہو کے نکالا گیا۔ عبادت ہم تو اس لیول پہ نہیں، فرشتہ وہ مخلوق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو خلق کرتا ہے، وہ اس سے غافل نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ایسے ہیں جو صرف سجدے کے لیے خلق کی، جب سے خلق ہوئے تب سے سجدے میں، اور کتنے ایسے جو رکوع میں ہیں وہ خلق کی رکوع کے لیے۔ ہاں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کس کے لیے؟ خدا کے لیے۔ رسول اللہ آئے اللہ کو منوایا، اہل بیت علیہ السلام آئے تو اللہ کی منوانے کے لیے۔ جی اللہ کے احکام کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر قیام کیا ہے۔ امام حسین سامنے کھڑے، خون رسول سامنے کھڑا، لیکن معرفت نہیں ہے۔ ہاں ہم کیا جانیں، ہمارے تو سامنے ہی امام زمانہ قائم ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، اس کے دل میں محبت ڈالتا ہے، جس سے چاہت کرتا ہے، ہم اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب تک ہم دین نہیں سیکھیں گے تب تک ہم کسی کام کے نہیں، کیوں؟ دین ہی ہمیں جو ہے اللہ کی قریب کرتا ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں محمد والے محمد کی رضا میں اللہ کی رضا، پھر اللہ کی طرف چلے۔ جناب زہرا راضی، رسول اللہ راضی، رسول اللہ راضی، اللہ راضی۔
جی جناب زہرا ناراض، رسول اللہ ناراض، رسول اللہ ناراض۔ مقصد ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس لیے مومن کو کہا کہ تو جب بھی کوئی عمل کر، نیت کر قربتاً الی اللہ، کہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ تمہارا وہ عمل جو ہے وہ عبادت شمار ہوگا۔ ایک عمل، تم پانی پیتے ہو قربتاً اللہ پیو، تم کھانا کھاتے ہو قربتاً اللہ پیو، تم کوئی کام کرتے، سونے لگتے ہو قربتاً اللہ کرو، چلنے لگتے ہو، بیٹھنے لگتے ہو، بات کرنے لگتے ہو، کچھ کرنے لگتے ہو قربتاً اللہ کرو۔ ہر عمل کے پیچھے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلے، قرب حاصل ہو جائے۔ یہ قرب، یہ وہ قرب ہے جس کی ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا ہم نے ہمیشہ کی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم نے کبھی یہ دعا کی ہو، اے پروردگار ہمیں جنت عطا کر؟ ہم سنی ضرور ہوگی، ہم نہیں کرتے۔ اہل سنت برادران بہت سے آتا پروردگار، ہم جب بھی ہم نے دعا کی ہے پروردگار ہمارے درجات کو بلند فرما، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، جوار محمد والے محمد عطا فرما، اعلیٰ علیین میں قرار دے۔ وجہ کیا؟ دوسرا فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ دنیا میں عجیب فرمان حضور کیا کہ جیسے جو مومن جنت میں چلا جائے، جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں جا کے وہ ہمیں ایسے دیکھے گا جیسے دنیا میں زمین پہ کھڑے ہو کے ستارے دیکھا کرتا تھا۔ جی کیا ہم ایسی جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ جی خان صاحب، کیا ہم ایسی جنت کا تصور کرتے ہیں جہاں پہ آئمہ علیہ السلام ہم سے اتنا دور ہوں جتنے ہم یہاں سے زمین سے کھڑے تو سارے دیکھتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ کوئی محب اہل بیت یہ تصور ہی نہیں کر سکتا ایسی جنت کا۔ بھائی ہم جنت جانے اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ محمد والے محمد موجود۔ ہم جنت کا جب تخیل کرتے ہیں، ذہن میں لاتے ہیں تو رسول اللہ کا چہرہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جناب امیر المومنین کی دست بوسی کرنے کا شوق سامنے آتا ہے، جناب حسنین کے قدم بوسی کرنے کا تصور سامنے آتا ہے، جناب زہرا کے در پہ معارج کی تصور ہمارے سامنے آتا ہے، محمد والے محمد کا گھرانہ ہمیں وہاں پہ دکھتا ہے اور ہم اس کو جنت کے۔ جی اب مجھے یہ بتائیں کہ جس جنت میں یہ محمد والے محمد جیسی ہستیاں اتنی دور ہوں گی، وہاں تو جنت میں جانا آسان ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، صرف آپ یوں ہاتھ بلند کرتے نہیں دعا کے لیے، جی اس پہ آگے جنت میں۔ جب آپ نے یہ عمل کیا کبھی سوچو یہ میں نے جو ہاتھ پھیلایا میں نے کتنا بڑا کام کیا، ہاں کتنا بڑا کام کیا، کیسا کام؟ میں نے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری، اپنی قوت طاقت کی ضعیفی کو میں نے یہاں پہ میں نے اللہ کے حضور پیش کیا۔ یا اللہ میرے دست خالی، میرے ہاتھ خالی، میری گود خالی، سب کچھ خالی، میری توانائی کچھ نہیں کہ میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں، سب عطا کرنے والا تو، مالک تو، خالق تو، رازق تو سب کچھ تو۔ یہی تو اللہ کو ماننے کے لیے کہا گیا، یہی تو کہا گیا کہ تم سمجھو اس بات کو کہ تم بولتے ہو وہ سنتا ہے۔ کیوں کیا؟ آپ نے منہ میں بات کی، دل تصدیق کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ وہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل سے واقف ہے، تیرے دل کے اندر جو خواہش ہے، دعا ہے، اس سے واقف ہے۔ تم نے ہاتھ آگے کیے ہیں، خالی ہاتھ یوں پھیلا دیے ہیں، تو خدا اتنا کریم ہے، ممکن ہے اس چھوٹے سے عمل پہ جنت میں تمہیں پتہ کتنا درجہ آتا ہے۔ لیکن پھر یہ درجات ہیں۔ جنت میں جانا کتنا آسان کہ جو رویا یا رلایا یا رونے جیسی شکل ہی بنا دی، اس میں جنت واجب ہو۔
عزیزان گرامی، اب یہ ہے کہ ہم نے کبھی کم نہیں مانگا، ہم جب بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم نے بہترین دعا کی ہے، پروردگار تو جنت تو دے گا لیکن ایسی جنت ہمیں نہ عطا کریں جہاں محمد والے محمد نہیں ہے، جوارے آئے نہ نصیب فرمائیں، تو محمد والے محمد کہاں پہ ہوں گے؟ عرش خدا کے سائے میں، ہاں وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں ایسی نیکیاں ایسے امور انجام دینے پڑیں گے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں کہ محمد والے محمد نے تو اپنا کردار بہترین انداز میں انجام دیا اور ہمیں تعلیمات بہترین شکل میں ہمیں منتقل کر کے چلے گئے۔ آج ضرورت ہے ان تعلیمات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی۔ آج دور تحقیق کا ہے اور تحقیق آپ سے پہلے لوگوں نے کر کے آپ کے لیے کام آسان کر دیا۔ آج جدید دور ہے، آگے اور جدید دور آ رہا ہے، اپنی نسلوں کو تیار کیجیے۔ یہ موبائل اس نے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کر، جو تلاش کرنا ہے، جو دیکھنا ہے، جو سرچ کرنا ہے، جس لینگویج جس زبان میں آپ کو تلاش کرنا ہے 5-7 منٹ بھی نہیں لگیں گے صرف۔ اچھا اور آسان، اب تو لکھنا بھی نہیں پڑتا، یہ تو چھوٹے 2 سال 3 سال کا بچہ بھی جانتا ہے، ہاں کہ جناب ایک سائٹ پہ جا کے بس بول دو سامنے سب کچھ آ جائے گا، اتنا تو ہو سکتا ہے، کیوں اورنگزیب؟ ہاں تو اب تحقیق کا دروازہ کھلا ہے، تصدیق کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اب بھی نہیں کریں گے تو پھر جناب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں؟ یا میں یہاں پہ یہ کیوں نہ کہوں کہ اگر آپ اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام کہیں تو میں نے ظہور کر لیا، جس کی دعائیں مانگتے تھے میں ظہور کر چکا ہوں، آؤ میری مدد کو، اور اس ٹائم کون پہلا قدم اٹھا کے امام کی طرف جائے؟ جو باہر سے آئے وہ کہیں گے اللہ جی میری مزدور پیچھے بیٹھی اس کا جھٹکے میں آیا، ہاں دوسرے کہیں گے بچے چھوٹے ہیں، تیسرے یہ کہیں گے لو جی اللہ کا جانا ہے، سامان شمان دینا ہے۔ ہاں ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے، جی میں تو بڑھا ہو گیا، مولا تو زندگی دے، ہاں ذکر امام حسین، مولا حسین کے صدقے آپ کو طولانی عمر عطا فرمائے، صحت اسلام کی عطا فرمائے۔ آپ سب اپنی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محمد والے محمد نے اپنا کام بہترین انجام دیا، وہ غافل نہیں رہے، وہ ہادی تھے، تو ایک ایک کو ہادی، میں نے کہا کہ وہ اپنے شیعہ سے غافل نہیں ہوتے۔ میں یہاں واقعات بھی سنانا چاہتا ہوں، نہیں تو بہترین کتنے واقعات ہیں۔ آپ نے کبھی تصور کیا جی، کبھی تصور کیا جناب کہ ہاں جی میں کسی ایسی محفل میں بیٹھا ہوں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، ہاں کہ تم تو اہل بیت کو مانتے ہو، تم فلانا فلانا، یہ سوال ہے تم ایسے کیوں کرتے ہو، ویسے کیوں کرتے ہو؟ اس سوال تو اس سے جواب آئے گا جس نے کچھ پڑھا ہوگا۔ ہاں تو کہتے ہیں یار آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، مولا مجھے تو پتہ نہیں، مدد فرما جی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زبان بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، بولتی چلی جاتی ہے، اور جواب پہ جواب، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل۔ بات بندہ حیران رہتا ہے میں نے اس کو قائل کیسے کر لی، وہ میرے پلے سے شاید کوئی نہیں سی۔ ہاں یہ جواب کہاں سے آئے؟ تو یہ وہ جو تمہارے دل نے لو لگائی تھی نا امام سے، امام نے بھی تمہیں پھر تنہا نہیں چھوڑا۔ ہاں اور کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں، مولا فرماتے پھر زبان تمہاری ہلتی ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی یہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، انہوں نے اپنی تمام محنت
محنت ہم پہ کی ہے، ہمیں آگ سے بچانے کے لیے، نار جہنم سے بچانے کے لیے یہ ساری محنتیں کی ہیں، انہوں نے سارے مسائل اٹھائے، ہماری خیر ہو جائے، اس وجہ سے ہم رائے مستقیم پہ آ جائیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہم لوگوں نے ان کو مانا ہی نہیں، ہم نے ان کو جانا ہی نہیں، ہم نے ان کی تعلیمات کو کبھی سمجھے ہی نہیں۔ انہوں نے ہمیں حق و باطل کی تمیز بتائی، حلال حرام کی تمیز بتائی، جائز ناجائز کا فرق بتایا، ہم اس طرف کبھی بھی نہیں۔ کربلا کے اندر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی اور فرزند رسول کو شہید کر دیا گیا، جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جاری، جنگ شروع ہوئی تھی 61 ہجری میں، آج بھی جاری۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے کبھی نہیں کہا حسین زندہ باد یا یزید مردہ باد، ہمیشہ ہم نے کہا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ کبھی سوچا ہے یہ نعرہ ہم نے ایسے کیوں لیا؟ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا، میں کیوں نہیں کہا؟ اس جیسا یزید سیدھا کیوں نہیں کہا؟ مولا فرما رہے ہیں دو کردار ہیں، ایک رحمانی کردار ہے، ایک شیطانی کردار ہے۔ جب سر کٹوا دیا تو آپ فرقے دو رہ گئے، ایک حسینی فرقہ رہ گیا کہ یزیدی رہ گیا۔ آج بھی دو ہی فرقے، اور آج بھی دونوں فوجیں جو ہیں وہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس فوج کے اندر ہیں، کس خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے، حسینی خیمے میں بیٹھے ہوئے، یزیدی خیمے میں بیٹھے ہوئے، ہمیں انتخاب کرنا، راستہ ہمارے سامنے۔ اور حسینی رستہ جو ہے یہ لوگوں کے دینوں پہ عمل کر کے یا لوگوں دوسروں جیسی شکلیں بنا کے ہم حسینی رستے پہ نہیں چل سکتے۔ جب تک ہم نے اپنے اندر کے یزید کو نہ مارا اور یزیدی خصلتوں کو ختم نہ کیا، اگر امام وقت اس وقت آ گئے تو ہمارا شمار یزیدی فوج میں ہوگا، حسینی لشکر میں نہیں ہوگا۔ چاہے جتنا زبان سے ہم یا علی کہہ لیں، حسین حسین کہہ لیں، امام کہتے ہیں ہمیں عمل کا شیعہ چاہیے۔ جی ہمارا کردار، خدا نے ہمیں اگر سانس دی ہے، یہ نعمت اگر دی ہے، مہلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کے اندر ہمیں یہ بھی لمحہ فکرہ دیا ہے کہ تو سوچتا نہیں، کیا تو دیکھتا نہیں، کیا تو غور و فکر نہیں کرتا؟ ہاں ہمیں یہ دیکھنا ہے، آج جا کے دیکھنا میرے اندر ایسی کون سی خصلت ہے جو حسینی خصلت ہے، اور میرے اندر کون سی خصلت ہے جو یزیدی خصلت ہے۔ اور حسینیت اور یزیدیت چھپی ہوئی نہیں، حسین نے اسی فرق کے لیے اپنی جان دی ہے۔ ہر زندہ ضمیر بتائے گا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ ضمیر دعا کرو زندہ رہے، اگر یہ زندہ رہے تو کچھ بچت ہو جائے گی، نجات ہو جائے گی۔ اگر ضمیر مردہ ہو گئے خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ ہمیں اگر امام زمانہ علیہ السلام کی حمایت کرنی ہے، آپ نے آپ کو لشکر امام زمانہ میں رکھنا ہے، تو پھر کردار حسینی کو اپنانا ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ تجدید بیعت کیا کرو۔ تجدید بیعت کیا؟ کہ جو بیعت آپ نے کی ہے، دیکھیں امام جو ہے، امامت کا میں نے بتایا اصول دین میں سے، جی ہمارا عقیدہ، کل عقیدہ بتایا تھا، ہمارا عقیدہ کیا؟ ہاں کیا تھا عقیدہ؟ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم اللہ کی عدالت کے قائل ہیں،
ہم نبوت کے قائل ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں، ہم قیامت کے قائل ہیں۔ جو ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج کافر۔ جی اب جس نے امامت کا انکار کر دیا، جس نے یہ کہا یار ویکھی جائے گی، اس کا مطلب ہے ایمان کے حکم کی مخالفت کر کے تو نے شیطان کے رستے کو اپنایا ہے اور کہا دیکھی جائے گی، اس کا مطلب ہے تو نے ایمان کی مخالفت کی۔ کردار یزیدی تمہارے اندر ہے، پھر لشکر حسینی کے اندر تمہارا کوئی کام نہیں۔ اور جس نے زندگی میں ایک دفعہ کہا یا لیتنا کنا معکم، کہ کاش ہم بھی اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہوتے، جو ایسے ہی کامیاب ہوتے جیسے تم کامیاب۔ کہا زندگی میں ایک دفعہ کہا ہو، دل سے کہا ہو، کوشش ہی ہو امام حسین کے لشکر کے اندر چلے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہی نہیں پتا ہے کہ ہاں جی بیعت ہوتی کیا؟ جی کتنے امام ہیں؟ 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، ان میں سے کتنے کی بیعت ہم پہ واجب؟ جی سوال؟ جی جی ہاں سب کی بیعت دیکھا، جزاک اللہ، ہمت کی آپ نے۔ ہم پہ صرف واجب ہے کہ ہم 11 کے اوپر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی زمین پہ حجت تھے، اس وقت کی مخلوق کے لیے حجت تھے، اس وقت کے مخلوق کے لیے ہادی وقت تھے، وہ گزر گئے۔ ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن صرف اور صرف امام زمانہ کی ہم پہ بیعت واجب ہے۔ جی کس کی؟ اور ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتت جاہلیہ، رسول اللہ کا فرمان ہے، بڑواز متفق علیہ، شیعہ سنی اس کے قائل ہیں کہ جو اپنے وقت کے ایمان کی معرفت رکھے بغیر اس دنیا سے چلا گیا جہالت کی موت مرا، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، یہودی مرا، نصرانی مرا، اب کسی مذہب اور پہ اس کی موت آئی ہے۔ اور پھر ایک المیہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ہم میں سے تقریباً 90% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک امام زمانہ کی بیعت کی نہیں۔ دیکھ لیجئے حقیقت ہے کہ نہیں؟ آپ کی خاموشی اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے بھی اکثر نے آج تک اس طرف سوچے ہی نہیں کہ میں امام زمانہ کی بیعت کر لوں۔ بیعت ضروری ہے نا؟ ہاں اگر ضروری نہ ہوتی تو صرف من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہی کافی تھا کہ کہہ دیا زبانی، دکھا بھی دیا ہاتھ اٹھا کے، ہاں اشارہ بھی کر دیا، سارا کچھ کر دیا، کافی تھا۔ پھر کیوں اتنی دولانی محفل ہوئی کہ ہاں ہر کوئی آئے مولا علی کے ہاتھ میں بیعت کرے؟ مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی، ضروری تھی نا بیعت کرنا، تو ہم پہ بھی ضروری ہے اپنے وقت کے امام کی بیعت کرنا، نہیں تو ہم ان کے ساتھ معشور ہی نہیں ہوں گے۔ نیت الاعمال بالنیات، جب تک تم نے ارادہ نہ کیا، نیت نہ کی، وہی عمل سب سے پہلے۔ اور اعادہ کہا گیا، بار بار اس بیعت کو ریپیٹ کرو، دوبارہ سے اس کی تکرار کرو۔ حکم ہے روزانہ تجدید بیعت کرو۔ ہمارے کتنے عمل ایسے ہیں، اور بیعت ہے کیا؟ بیعت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حال پہ فروخت کر دینا، پھر تمہاری مرضی تمہاری نہ رہے، تمہارا اٹھنا تمہارا نہ رہے، تمہارا بیٹھنا تمہارا نہ رہے، تمہارا مال تمہارا نہ رہے، تمہاری اولاد تمہاری نہ، تمہارا کچھ نہیں، جو بھی ہے وہ امام کے حکم، جو ہے وہ ان کی ملکیت میں آپ نے یوں دے دیا ہے۔ ہم پہ امام زمانہ کا یہ کرم ہے، یہ لطف ہے کہ ہم اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ہمیں امام زمانہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر نعمت میں ہمیں امام زمانہ کو یاد کر کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی صدقہ نکالو
تو سب سے پہلے امام زمانہ کا صدقہ نکالو کہ ان کی خیر و برکت کی وجہ سے مجھے یہ نعمت، ان کی وجود کے صدقے میں، ان کی خاطر میں برائی سے بچاؤں، نہیں تو میری حیثیت کیا تھی۔ عزیزان گرامی، ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ دین کو سمجھا ہے، نہ دین پڑھا ہے، نہ دین کو جانتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حالت جنابت میں مسجد میں بیٹھے ہو، خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں کیا کرتے ہیں کہ حاجی میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، بھائی کلمے سے پاک نہیں ہوتا، کلمے سے کافر جو ہے مسلمان ہو تو ہو جاتا ہے، نجاست جب تک غسل نہیں کرو گے تب تک تم پاک نہیں ہوگے۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم جستجو نہیں کریں گے، جب تک محنت نہیں کریں گے، جب احکام دینیہ کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو لے کے خود بٹھا کے پڑھ کے مطالعہ کر کے، چاہے جتنی آپ کی ایج ہو گئی، شرم محسوس نہ کیجیے، نہیں پتہ پوچھے۔ ہم میں سے اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں سفید بال ہو گئے، لو جی اب میں پوچھوں گا میرے سفید بال ہو گئے مولانا صاحب مجھے وضو نہیں آتا بتا دیں، شرم آئے گی، وہ کیا کہیں گے، بھائی تو نے پھر اپنی جتنی زندگی ہے پتہ نہیں اب موت کے سفید بال آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انبیاء سے کہا اب سفید بال آ گئے، خیال جی یہ اللہ بھی حیا کرتا ہے سفید بالوں سے۔ تو ہمیں تھوڑا سا احساس کرنا ہے کہ جو احکام دینیہ نہیں ہمیں آتے ہیں ان کو پوچھ لیں، تاکہ ابھی کیونکہ وقت قریب ہے اس لحظ کا جہاں پہ ہم نے طویل وقت گزارنا ہے، اب جو عمل کریں وہ عمل ٹھیک ہو۔ دیکھیں نماز واجب ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو خدائی ہماری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کو کوڑے لگائے جائیں کہ وہ دین کو سیکھیں۔ عزیزان گرامی، اگر دین سے دوری ہے پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ خدا نے ہمیں ہاتھی دیے، خدا نے ہمیں بہترین ذریعہ دیا ہے، اور ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ جتنی روایات، جتنی احادیث ہمارے تک ہمارے پاس ہے، اہل سنت جو اہل سنت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کے پاس بھی نہیں۔ دلیل ہے، دلیل یہ جتنے بھی سیاست 6 کتابیں ان کی صحیح ترین احادیث ان کے اندر نقل ہو، جی صحیح ترین، وہ صحیح ترین احادیث کے اندر ان کو اگر اکٹھا کیا جائے، تکراریوں کو نکال دیا جائے تو اتنی احادیث نہیں بنتی جتنی ہماری ایک کافی کے اندر۔ اب آپ کے پتہ نہیں کافی کیا بولا ہے، ہاں کتاب ہے ہماری کتب عربہ میں سے حدیث کی کتاب ہے، ایک کتاب میں اتنی احادیث ہیں جتنی ان کی 6 کتاب۔ کیوں؟ انہوں نے صرف رسول سے لیا ہے، ہم نے رسول سے بھی لیے، اہل بیت رسول سے بھی لیے۔ عزیزان گرامی، یہ دین بڑا مشکل ہے اور اس کو بچایا بھی بڑا مشکل ہے۔ اہل بیت کا بڑا خرچ ہوا۔ کربلا کے اندر کہ اسلام ختم ہو جاتا، 1,24,000 انبیاء کی محنت ختم ہو جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا جرأت کا مظاہرہ نہ کرتی۔ کل میں نے عرض کیا تھا بڑا مشکل سفر تھا ان اسیران کربلا کا، کہ یہ اتنے مسائل برداشت کرتے کرتے وہاں پہنچ گئی جہاں آنے کی لائق نہ تھی۔ 3 دن تک اس لیے مستورات
عصمت و طہارت اہل بیت کو شام کے شہر سے باہر رکھا گیا کہ ابھی شام شہر سجا نہیں. رسول کی بیٹیاں برہنہ سر ہر طرف. اور پھر روایات میں آپ خدا آپ کو شام کا زائر بنائے. شام شہر میں جائیں گے نا تو آپ کو کسی بھی گائیڈ سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو دروازے بتائے گا کہ یہ جو ہے یہ دروازہ یہ باب صابان ہے. ہاں یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے اسیران کربلا کو داخل کیا گیا تھا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ان کو داخل کیا گیا تھا. یہ وہ دروازہ ہے. ہائی کسی ایک دروازے سے داخل کیا ہوگا, یہ ہر دروازے پہ کیوں؟ ہاں اب علماء بیان کرتے ہیں کہ شام کا کوئی ایسا محلہ نہ تھا جہاں پہ نبی زادیوں کو بیرہنہ چادر گھمایا نہ کیا ہو. ہر طرف عید کا سما ہے, ہر طرف شامیانے بج رہے ہیں, ہر طرف رقص و سرور کی محفلیں ہیں. کس لیے کہ باغی مارے گئے اور حاکم فاتح ہوا. ایک شخص ہے جو شام شہر کے دروازے کے باہر ایک سرامے کے اندر, مہمان خانے کے اندر قیام کیے ہوئے, اس نے آوازیں سنی, موسیقی کی, اور اس نے جب دیکھا کہ عجیب سا سما ہے, ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی خوشی ہے لیکن مسلمانوں کی کوئی عید تو قریب ہے نہیں, تو اس نے کہا میں بھی چل کے دیکھتا ہوں. اب جیسے ہی آگے گیا, آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ نوک سنا پہ جو ہے وہ سر ہے, سروں کے اوپر خون ہے, اور ایک بیمار قیدی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے, گلے کے اندر توک ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہے, اور اس کے گلے کے ساتھ ایک ایسی رسی ہے جس کے ساتھ ایک بچہ بھی بنا ہوا. ہاں اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لٹا ہوا کاروان ہے, اس کی اتنی زیادہ اس کے لیے خوشی منائی جا رہی ہے, اس نے آگے بڑھ کے جا کے کہا کہ میں اس ضعیف سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے, تم لوگ کون ہو, تمہارا کیا جرم تھا, تمہیں کس وجہ سے شہید کیا گیا, ہاں تمہیں کیوں قیدی بنایا گیا. جیسے ہی آگے بڑھا نا تو مولا سجاد نہیں اس کی طرف دیکھا, انہوں نے کہا عتیبہ تو یہاں شام کا رہنے والا نہیں ہے. جب اپنا نام سنا نا اس قیدی سے طرف کے کہتا ہے, قیدی تو کون ہے جو مجھے جاننے والا ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہوں. ہاں مولا میں تو آپ کا جاننے والا ہوں, یہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا, یہ نوک سینہ پہ کیسے سر ہے؟ کہا وہ میرے بابا حسین کا سر ہے, وہ گھوڑے کی گردن میں میرا چچا عباس کا سر ہے, وہ دیکھ ہم شکل پیغمبر میرے بھائی علی اکبر کا سر, وہ عباس, وہ قاسم, سارے سروں کو دیکھ رہا ہے. اب اس نے چاہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھے تو مولا رو کے کہتے میرے والی کر تو نہ پیچھے دے. کہا مولا پیچھے خیریت؟ کہا میں مرتا مر جاتا, اور پیچھے میری پھپھیاں مائیں, میرا نام سر بے رہنا بے مکنا چادر. کہا مولا مجھے حکم دے, میں جہاد کرتا ہوں, میں تلوار سے جہاد کروں گا. مولا نے کہا نہیں, جہاد اگر تیرے پاس کچھ پیسے ہیں تو ہم پہ تو احسان کر, جا کے تم چادر لے آگے شام کا دربار ہے, اور میری پھپھیاں مائیں بے مکنا چادر ہے, تو چادر لے گیا. کہتا ہاں مولا میرے پاس 2000 درہم ہے. کہا چاہو چادر لے کے آؤ. یہ کیا 1000 کی چادریں لے کے آیا. سجاد نے آخری مزدور تک چادر نہ پہنچائی ہوگی کہ شیور لگی لے کے آ گیا. اے سجاد تو چادریں خود اتار کے دے گا کہ ہم اتارے؟ کہا اگر تھوڑی دیر کے لیے مزدورات چادریں پہن لے گی تو نہیں دینا کیا جائے گا. کہا اے سجاد میں تیری
اجرکم من اللہ. مولا سجاد سے نعمان ایک صحابی ہے مولا کا، مولا سے سوال کرتا ہے مولا آپ نے جو اتنا گریہ کیا ہے تو آپ کو کس چیز نے جو ہے زیادہ رلایا؟ تو کہا ہے نعمان مجھے 3 چیزوں نے 3 مقامات پہ بہت زیادہ رلایا. عزادارو سنو گے، کہا پہلا وہ موقع تھا جب ایک لعین نے میری 4 سالہ بہن سکینہ کو جب اسیر دیکھا تو اس نے کہا ان اسیروں کو کیا کرو گے؟ کہا ہم فروخت کریں گے. اور کہا میں مرتا مر جاتا اور میں یہ نہ سنتا. اس نے کہا یہ 4 سالہ سکینہ کو اور میں خریدتا ہوں اور میری سکینہ بہن بھی. جب یہ کہلا تھا جناب زینب نے سکینہ کو اپنی باہوں میں لے کے اتنا گریہ کر کے کہا او خبردار میری سکینہ میرے بھائی حسین کی امانت ہے اور اس نے جاتے ہوئے اسے میرے حوالے کیا تھا. اجرکم من اللہ. میں نے 1-2 منزلیں اور آگے جانا ہے. خدا کسی غم میں نہ آپ کو رلائے. ایسی رونے کا حق ہے جیسے آپ رو رہے ہیں. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. دوسرا موقع جس پہ سجاد بہت رویا ہے وہ ہے دربار شام. جیسے دربار کے اندر جانے لگے نا اس سے پہلے ہر بازار پھرایا گیا. جب بات ایک بازار کے اندر، اب کوفہ کے اندر جو بازار تھے نا وہاں پہ صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی تھی، لیکن یہ منظر عجیب ہے، یہ صدقے کی کھجوریں نہیں تھی. چھتوں پہ بیویاں بیٹھ کے پتھر برسا کے کہتی تھی ہمیں بتاؤ کہاں پہ علی کی بیٹی، ہم اپنے اجداد کا بدلہ لیں گے. عزادارو اب جس کے پاس پتھر نہیں تھے روایتیں بتاتی ہے کہ بازار شام کے اندر مستورات کے اوپر انگارے پھینکے گئے. ایک انگارہ بیوی روا کے سر میں آگے گرا. اب جیسے ہی بیوی کے اوپر سے اب جیسی آگ لگی نا بجھا کے اب سجاد نے دیکھا کہ یہ مصیبت. اب حالت یہ ہے کہ بھیڑ اتنی زیادہ کہ اب دیکھا زینب سے چلا نہیں جا رہا. زینب بازار کے اندر گوڑیوں کے ساتھ بازار عبور کر رہی ہے. اب سجاد نے یہ منظر دیکھا. سجاد کے چہرے کے اوپر موت کی زردی آئی. اب سجاد ابھی اس کی رکبی ہونے والی ہوگی کہ جناب زینب نے مخاطب کر کے کہا بیٹا سجاد کہ ہم مرد بازاروں میں ایسے روتے جیسے تو روتا رہا ہے. سجاد نے سر پیٹا. اب کہا اماں بیویاں بازار ایسے عبور کرتی ہے جیسے تو کر رہی ہے. کہا میں مجبور. سجاد کہہ میں نے زینب اور اپنی ماں پہ لگی غربت دیکھی. میں نے پتھروں کی برداشت میں نے دیکھی برسات دیکھی اور میں نے وہ منظر دیکھا. ایک لعینہ نے ایک پتھر میرے بابا کی پیشانی پہ کہا. یہ دوسرا موقع تھا. میں نے دعا کی کہ اے پروردگار کاش میں مر جاتا، کاش میری ماں نے مجھے جلانا ہوتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا. عزادارو کاش میں مر جاتا یہ نہ پڑتا. اگر تاریخ الفات نہ ہوتے سجاد فرماتے. تیسرا وہ منظر تھا جس وقت سجاد کی شہادت سے بھی زیادہ مجھے علی اکبر کے سینے پہ لگنے والی برچھی سے
إنا لله وإنا إليه راجعون يعلم الذين ظلموا اے پروردگار اس قریب سے بات کو اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ جناب ثانیہ زہرا کا ہماری ماں بہن بیٹیوں کی. اے پروردگار ان کی پردوں کی محافظت فرما, صحیح معنوں میں انہیں کلیدان جناب سیدہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو حاضرین بیٹھے ان کی حوائج شریعہ کو پورا فرما. اے پروردگار تو کریم ہے, تو رؤوف رحیم ہے. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اے پروردگار ہم امام زمانہ کی معرفت عطا فرما. اے تعلیمات محمد وآل محمد کو سیکھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم پروردگار ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. قبر زیارت امام حسین سے مشرف فرما, قبور ائمہ علیہ السلام سے مشرف فرما. اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر, خاتمہ بالایمان فرما. اے پروردگار اس وقت تک ہمیں موت نہ دیں جب تک تو ہم سے راضی خوشنود نہ ہو جائے. اے پروردگار شفاعت محمد والے محمد ہمارا نصیب فرما. اے پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو منور فرما, جنت کے باغات میں سے ان کی قبروں کو قرار دے. اے پروردگار تو کریم ہے, تو رؤوف رحیم ہے. اے پروردگار جو یہاں پر مومنین بے اولاد بیٹھے ہیں, اولاد نرینہ عطا فرما. جتنی مومنات نے مجھے التماس سے دعا کے لیے کہا ہے, اولاد نرینہ کے لیے کہا ہے, پروردگار تیرے خزانے میں کمی نہیں. پروردگار انہیں ایک زندگی والا ماتمی بیٹا عطا فرما. اے پروردگار ہمیں امام زمانہ علیہ السلام جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا. اے پروردگار ہمارے گھروں کو ایسا بنا جیسے امام زمانہ دیکھنا چاہتے ہیں. اے پروردگار امام زمانہ کی معرفت نصیب فرما, ان کا دیدار ہمیں کرا. اے پروردگار ان سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کی قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. اے پروردگار جناب زہرا سلام اللہ شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد.